بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کی ایک ٹانگ نہیں تھی، وہ بہت امیر تھی، اس لیے اس سے شادی کی۔ وہ نقلی ٹانگ لگاتی تھی۔ ہم دونوں گھر میں اکیلے رہتے تھے، پر روز رات کو مجھے چھت پر سے آوازیں آتی، میری بیوی غائب ہوتی، پر اس کی نقلی ٹانگ کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ ایک دن چھت پر جا کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بیوی نے ایک بہت بڑا جب مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور میرے دل میں بہت سارے جذبات تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی جگہ نقلی ٹانگ کا استعمال کرتی ہے۔ میں اس بات پر غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پر کون سے برے دن آئے ہیں کہ بنا ٹانگ کی لڑکی سے شادی کروں۔ پھر اچھا بھلا خوبصورت تو نوجوان ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر میں اس طرح کا کڑوا گھونٹ کیوں آنکھیں بند کر کے پی جاؤں۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے سمجھایا کہ عورت کی ایک ٹانگ نہیں ہے، لیکن یہ عورت بہت امیر ہے، اس کو اپنی کمی کا احساس ہے، اس لیے یہ ایک مڈل کلاس انسان سے شادی کرنے کے لیے مان رہی ہے۔ اس کی ایک ٹانگ ہوتی تو تم اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ پاتے۔ یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کا نام کشملا گل تھا۔ وہ واقعی اس دنیا کی سب سے حسین عورت تھی۔ صرف اتنا سمجھوتا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور وہ نقلی ٹانگ کا استعمال کرتی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ میری اس سے شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم اس بنگلے میں ہی رہیں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں نہیں رہیں گے تو پھر ادھر کون رہے گا، اور اس گھر کو سنبھالنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہوں، میں سنبھال لوں گا اس گھر کو، اور اب وہ بنگلہ بھی میرا تھا، کشملا کی ساری دولت بھی، اور وہ میری بیوی تھی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس بات پر خوش ضرور تھا کہ بیوی کے ساتھ مجھے دولت اور بنگلہ گھر مل گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اتنی پیاری تھی کہ اس سے کوئی بھی محبت کر سکتا تھا۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد اس گھر میں ایک عجیب حرکت ہونے لگی، جس کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ مجھے رات کو اپنے کمرے کی چھت پر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی، جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ ایک دفعہ میں چیک کرنے کے لیے اوپر ہی چلا گیا۔ مجھے لگا کہ کوئی چور ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ کشملا نے کہا کہ چھت پر کئی سالوں سے کوئی بھی نہیں جاتا ہے اور چھت کی کسی نے دیکھ بھال بھی نہیں کی ہے۔ کیونکہ میری ٹانگ کا مسئلہ ہے تو میں چھت پر چڑھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے وہاں کا کام بھی نہیں کروایا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی چھت پر نہیں جانا، کیونکہ اگر تم اوپر نہیں جا سکتی تو پھر میں بھی اوپر نہیں جاؤں گا، اس لیے وہاں کا کام کروانا ضروری نہیں ہے۔ فضول میں خرچہ کیوں کیا جائے؟ لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ آج کے دن بھی مجھے رات کو آواز آئی اور میں جاگ گیا، لیکن جب اپنے پہلو میں دیکھا تو جان نکل گئی۔ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ نقلی ٹانگ کا استعمال سارا دن کرتی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے اتار دیتی تھی۔ وہی ٹانگ اس کے بستر کے ساتھ پڑی تھی، لیکن وہ اس ٹانگ کے بغیر کہیں کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ وہ وہیل چیئر کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس ٹانگ کے ذریعے ہی وہ تھوڑا بہت چلتی تھی۔ اسے چلنے میں تھوڑی دیر لگتی تھی، لیکن وہیل چیئر پر بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے وہیل چیئر پر بیٹھنے سے نفرت ہے، پر وہ اس کا استعمال نہ کرتی تھی، اور ٹانگ اس کی یہاں پڑی تھی، تو ایسے میں وہ کہاں جا سکتی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی، میری بیوی نے مجھے کسی شخص سے بھی نہیں ملایا تھا، جبکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کا ایک بڑا کاروبار ہے جو بہت سارے لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ اس نے بس مجھے گھر کی ذمہ داری دی تھی، لیکن کاروبار کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ گھر میں پیسے تو آ رہے تھے، لیکن کہاں سے آ رہے تھے یہ پتہ نہیں تھا۔ ابھی میں اپنی بیوی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ بنا ٹانگ کے کہیں گئی تھی تو اس کا مطلب کہ وہ چل سکتی تھی اور محض ڈرامہ کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں تو یہی بات تھی، ورنہ ایک انسان اپنی ٹانگ کے بنا کہیں جا بھی نہیں سکتا ہو تو پھر وہ کمرے سے باہر کیسے گئی؟ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کی تلاش کرنے لگا، لیکن پھر مجھے کمرے میں کسی
ہر آواز آئی۔ جب میں واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی اور کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی تم کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، تم ابھی بستر پر نہیں تھی تو میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے غور نہیں کیا ہوگا میں اپنی بیوی سے اتنی بحث نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک بار جھوٹ بول دیا تو پھر اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ پر قائم رہنے والی تھی، لیکن اتنا سفید جھوٹ وہ مجھ سے کیوں بول رہی تھی کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی، تو پھر وہ مجھ سے ایسا جھوٹ کیوں بول سکتی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایک خاص طرح کی صورتحال میں تھی جس میں وہ اس طرح کے جھوٹ بولے گی تو پکڑی جائیں گی؟ اچانک سے میں بھی بدل گیا اور میں نے کہا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور دراصل تم اتنی دبلی پتلی ہو کہ تم بستر میں پڑی ہوتی ہو تو نظر نہیں آتی، رضائی میں تو انسان کھو ہی جاتا ہے۔ میں اپنی بات پر ہنسنے لگا اور اس نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اس کے بعد میں سو گیا، لیکن میں بظاہر نہیں سویا تھا، دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن مجھے پھر سے چھت پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی اور جب پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی، لیکن آج میں سونے کی اداکاری کر رہا تھا کیونکہ کل میں نے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری بیوی تھوڑی بے فکر ہو جائے، کہیں محتاط نہ ہو گئی ہو، کیونکہ اگر وہ اتنا بڑا کھیل کھیل رہی تھی تو اس کا مطلب کہ وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ بہت چالاک عورت تھی۔ اگلی رات پھر سے ہلچل کی آواز آئی اور پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ آج میں نے ہاتھ میں ٹارچ لے کر آگے بڑھا کہ میری بیوی نے کہا تھا چھت پر لائٹ نہیں ہے، اس کی نقلی ٹانگ نیچے ہی پڑی تھی جسے اپنی طرف سے تو وہ چھپا کر گئی تھی، لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ چھت کی طرف چل پڑا۔ میری بیوی نے تو کہا تھا کہ چھت پر بہت عرصے سے کوئی نہیں گیا اور وہاں پر بہت گندگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بہت آہستہ سے کھولا اور دیکھا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روز یہاں کوئی آتا ہے اور اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ مجھ سے اتنے جھوٹ بول رہی تھی تو ایک اور جھوٹ بھی بول سکتی تھی۔ اوپر گیا تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ مجھے کسی مرد کی آواز آئی۔ کیا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا وہ کسی مرد کے ساتھ چھت پر موجود تھی اور مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کر میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ میں نے تو اس میں کمی ہونے کے باوجود اس سے شادی کی، تو میری کیا غلطی تھی؟ میں اوپر گیا تو سب کچھ بالکل صاف تھا اور لائٹ بھی آن تھی۔ اوپر ایک کمرہ بھی بنایا گیا تھا۔ میرا دل ہل رہا تھا۔ میں ایسا منظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کو میں کبھی بھولا نہ سکوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے ایک ایسا ہی منظر میری راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا جو کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور میری بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میری بیوی کی ٹانگ کوئی نقص نہیں تھا، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ دونوں بھی دیکھ کر حیران ہو گئے اور میں وہاں سے پلٹ گیا۔ میری بیوی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے اسی کو قدموں سے چلتا دیکھ کر میں رک گیا اور میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا؟ تو کہنے لگی کہ دراصل میں ایک ایسا کام کرتی ہوں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن وہ کام اس ملک کے لیے بھی برا نہیں ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی، لیکن ہم یہ باتیں کسی کو بتا نہیں سکتے۔ میں جان بوجھ کر ایک ٹانگ سے معذور بنی ہوئی تھی کیونکہ ایسے کام میں شک کا خطرہ تھا۔ مجھے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے شادی کر لی۔ پر میں تمہیں عذاب سے دور رکھنا چاہتی تھی کہ یہ کام بہت ہی خطرناک، اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میری کوئی کمزوری ہے تو وہ میرا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد مجھے میری بیوی نے ساری بات سمجھا دی اور واقعی مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا۔ اس کا جھوٹ بولنا اس کی مجبوری تھی، وہ ایک جاسوس تھی، لیکن جب میں نے اس کو اس کے قدموں پر کھڑا دیکھا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ تم میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، لیکن تم نے مجھ سے یہ سب اتنی دیر تک کیسے چھپا لیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں بدلنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں بے وقوف نہیں بنا سکتی تو پھر پوری دنیا کو کیسے بے وقوف بناؤں گی؟ میں اس بات پر ہنسی۔
پر ہنسی اور میں نے کہا کہ اس بیوقوف کو کہیں چھوڑ تو نہیں دوں گی، تو کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن ہماری زندگی عام لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ تب بھی اس نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر سنبھالو، کیونکہ اس کا کام میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس پر فخر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔